کہ تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے، تیری حرکتوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے، یا غوث سن کے تجھ کو فوراً بخار آئے، یا غوث سن کے تجھ کو ارشاد ہٹاؤ۔ کو چھلے مصطفیٰ تلوار ہو جائے، اگر دل سے فدائے حضرت عثمان ہو جاتے، اگر دل سے فدائے حضرت عثمان ہو جاتے، اگر دل سے فدائے حضرت عثمان ہو جاتے، گدا بن کر بھی اپنے وقت کے سلطان ہو جاتے، گدا بن کر بھی اپنے وقت کے سلطان ہو جاتے۔ میرا دل حضرت ایوب انصاری کا گھر ہوتا، میرا دل حضرت ایوب انصاری کا گھر ہوتا، محمد مصطفیٰ صلی علی محمد مصطفیٰ صلی علی مہمان ہو جاتے، محمد مصطفیٰ صلی علی مہمان ہو جاتے، نبی کے دین کا دشمن ذلیل و خوار ہو جائے۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کی طرف چلتا ہوں۔ نبی کے دین کا دشمن ذلیل و خوار ہو جائے، ہمارے عشق ہے الفت میں کیا کیا چوم لیتے ہیں۔ اچھا آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ والی باری پسند ہے یا سیٹ والی پسند ہے؟ سیٹ والی پسند ہے تو آپ ذرا دھکا والی سواری سے بیٹھے ہوئے، سیٹ والی بولے کہ جب دھکا لگایا جائے آپ کو بولیے سبحان اللہ، تب آپ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولیے۔ سیٹ والے بن جاؤ نا، سیٹ والی پسند ہے، سیٹ کا زمانہ چل رہا ہے تو سیٹ والے بن جاؤ۔ ہمارے عشق ہے الفت میں کیا کیا چوم لیتے ہیں، ہمارے عشق ہے الفت میں کیا کیا چوم لیتے ہیں، نبی کا نام آتا ہے انگوٹھا چوم لیتے ہیں، نبی کا نام آتا ہے انگوٹھا چوم لیتے ہیں۔ اگر جنت کی کوئی بات کرائے زمانے میں، اگر جنت کی کوئی بات کرائے زمانے میں، اگر جنت کی کوئی بات کرائے زمانے میں، محبت سے ہم اپنی ماں کا کلمہ چوم ہم اپنی ماں کا کلمہ چوم لیتے ہیں، نبی کے دین کا دشمن ذلیل و خوار ہو جائے۔ آئیے ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حدیث شریف میں کا نذرانہ پیش کریں کہ بابا جلال اللہ تعالی سیدنا شفیع مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ میں آواز بہت بند کر لیں آپ۔ ابا نے بتایا نا آتے وہ سب پڑھ آپ آگے دو۔ اللہ تبارک و تعالی بارگاہ میں آئے کہ تبارک و تعالی یہاں کے جو افراد ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ ہر شخص پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اپنی تقریر کو کروں گا وقول مع الصادقین، تقریر کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔
جیسے کہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کسی اور سے نہیں بتا رہا بلکہ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کسی دوسرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈرو۔ اور جب ہم اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں گے، جب ہمارے دل کے اندر خدا کا خوف آ جائے گا تو دنیا کا خوف ہمیں ستا نہیں سکتا، دنیا کا خوف ہمیں ڈرا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے خوف میں وہ طاقت ہے کہ جب تک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے سینے میں مبارک کے اندر رہے پھر بھی خدا کا خوف تھا۔ آج دنیا میں پہچان گئی خواجہ غریب نواز جو اجمیر سرزمین کے اوپر جلوہ افروز ہیں، ان کے دل کے اندر خدا کا خوف تھا، دنیا آج میں پہچان گئی۔ سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر خدا کا خوف تھا، آج دنیا اسے انہیں پہچان گئی۔ مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی کے دل کے اندر خدا کا خوف تھا، آج دنیا انہیں پہچان گئی ہے، دنیا اسے انہیں جان رہی ہے۔ جب ہمارے دل کے اندر خدا کا خوف آ جائے گا، جب ہمارے دل کے اندر خدا کا خوف آ جائے گا، جب ہم نبی کے سچے دیوانے ہو جائیں گے، جب ہم نبی کے سچے ماننے والے ہو جائیں گے، تو دنیا کے اندر ہمارا نام نہیں ہوگا بلکہ گاؤں کے جتنے حضرات ہم کو دیکھ کر کے، گاؤں کے جتنے لوگ ہمیں دیکھ کر کے اور اپنی نسلوں کو اٹھا لیا کرتے تھے اور اپنی زبان سے ہمارے بارے میں غلط الفاظ پڑھا کرتے تھے۔ جب ہمارے دل کے اندر جب خدا کا خوف آ جائے گا تو اپنی نسلوں کو اٹھائیں گے نہیں بلکہ نسلوں کو نیچا کر لیں گے اور کہیں گے دیکھو یہ خدا کا خوف بتانے والا ہے اور جس گلی سے جا رہا ہے دیکھیے نبی کا دیوانہ جا رہا ہے۔ آپ جب مسجد سے نکلو گے تو کہیں گے یہ خدا والا جا رہا ہے، یہ اللہ والا جا رہا ہے، اور جب آپ کو دیکھیں گے تو دیکھتے کہیں گے کہ نبی کا چاہنے والا جا رہا ہے، نبی کا مردانہ جا رہا ہے، نبی کا دیوانہ جا رہا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ جب تک ہم دنیا کے خوف کے اندر مبتلا رہیں گے، ہماری عزت کا ہماری عزت کو نہیں کریں گے، اور ہم پیسے والے ہونے کو نہیں کریں گے، اگر ہم امیر ہونے کو نہیں کریں گے، اور غریب ہوں گے تو کوئی نہیں کرے گا، لیکن اگر غریب ہوگا، اگر ہمارا کا خوف ہو کے دل کے اندر بڑھ گیا، اگر مدینے والے کی چاہت بس گئی تو ہم تو غریب ہیں، امیر تو امیر ہیں، بس بلکہ اس کی عزت جو ہے تو بادشاہ کرنا کر دے گا، سلطان کرنا شروع کر دے گا، جو اپنے زمانے کا حاکم ہوتا وہ بھی تمہاری عزت کرنا شروع کر دے گا۔ پیارے محترم، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا خوف بتاؤ۔ جس دن آپ کے دل کے اندر خدا کا خوف آ جائے گا دنیا آپ کو پہچاننا شروع کر دے گی، کیونکہ آج ہماری پہچان مٹ رہی ہے، آج ہم کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کس وجہ سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ آج ہم کروڑوں ہو کر کے پھر بھی مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ادھر لاکھوں کا لشکر تھا، 313 کربلا کے میدان میں 22,000 کا لشکر تھا اور صرف 72 تھے، پھر بھی نہیں مٹا پائے، مٹانے کی کوشش کی پھر بھی نہیں مٹا پائے۔ کیوں نہیں مٹا پائے؟ کیونکہ ان کو مٹانا مشکل اس لیے تھا، ان کو مٹانا مشکل اس لیے ہو گیا تھا کیونکہ ان کو مٹا اس لیے نہیں مٹ سکے، کیونکہ مٹانے والے ہو گئے اور مٹانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں مٹا پائے، کیونکہ ان کا ایمان جو تھا وہ مضبوط ہو گیا تھا اور ان کے دل کے اندر خدا کا خوف ہو گیا تھا، ان کے دل کے اندر نبی کی محبت نے گھر بنا دیا تھا، ان کے ایمان کے اندر مضبوطی آ گئی اور اللہ کی ایمان کی حفاظت خدا کرنے لگا تھا، کیونکہ ان کے دل کے اندر خدا کا خوف ہو گیا تھا، ان کے ایمان کی حفاظت خدا کر رہا تھا۔ اور آج ہم کو مصیبتیں آئی ہیں، آج ہمیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایک میری اور بات نہیں بلکہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا۔ آج ہمارے ایمان کی کمزوری سے کی جا رہی ہے، تو پیارے محترم اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، اپنے ایمان کو بالکل مضبوطی سے، یعنی ہمارے ایمان کو توڑنے والے آج دنیا کے اندر بہت سے لوگ گھوم رہے ہیں، یہ ادھر سے پلٹ کے ادھر آ رہا ہے، لیکن خدا نے ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے جگہ جگہ پہ اسٹیشن بنا، کہیں پہ اسٹیشن بنایا تو غوث اعظم کا بنا دیا، کہیں پہ بنایا تو خواجہ غریب نواز کا بنا دیا، کہیں پہ سید سالار مسعود غازی کا بنا دیا، اور یہاں کے مسلمانوں اپنے نصیبے میں اتنا فخر کرو کمائے، کیونکہ آج آپ کے دیش میں نہیں بلکہ اگر بدیش میں چلے جاؤ اور وہاں پہ آگے بتا دو
لوگ پوچھے کہاں سے آئے تھے اور وہاں اپنے شہر کا نام بتا دو کہ تم بحرین سے آئے ہوئے تھے تو یہ اپنے نصیبے پہ فخر کریے تمہاری مثبت کتنی چمکدار ہو چکی ہے کہ اگر دیش کے اندر بتا دو کہ ہم بحرین سے سرزمین سے آئے ہیں تو وہاں کی رہنے والا پہچان جائے گا وہاں کا رہنے والا جان جائے گا اور ایسے مت بولنا اس سے مت رکھنا کیونکہ یہ ایسا ویسا نہیں ہے بلکہ یہ جو یہاں آیا ہے یہ کسی ایسے شہر سے نہیں آیا ہے بلکہ یہ غازی پاک کا شہر سے چلا آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ میں لکھنؤ میں رہتا ہوں وہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ بحرین کے سرزمین کے اوپر سید سالار مسعود غازی اللہ افروز ہیں اور وہاں سے آگے بڑھو چھوٹا پٹے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ سید سالار مسعود غازی اللہ افروز ہیں وہاں سے آگے بڑھو لکھنؤ کے لوگ کہتے ہیں کہ بحرین کے سرزمین کے اوپر سید سالار مسعود غازی ہیں کہتے ہیں یہ تمہاری قسمت کا ستارہ بلند اس لیے ہوا ہے ایسے کوئی پہچاننے والا نہ تھا ایسے کوئی خدا کو ماننے والا نہ تھا کیونکہ یہ بحرین کے سید سالار مسعود غازی آئے تھے تو یہاں کا کچھ نہیں تھا بلکہ جنگل تھا اور یہ 22 راجے اس کے اوپر راج کر رہے تھے جس میں ایک بہت بڑا راجا تھا جو سارے راجاؤں کا مالک تھا وہ سارے راجاؤں کا مالک تھا اس پہ جو سارے راجاؤں کا اسی کا حکم چلتا تھا جب سید سالار مسعود غازی آئے تو یہاں کا جنگل تھا اور یہاں کا کفروں کی راج بھاگ کرتی تھی یہاں کا کفروں کی راج بھاگ کرتی تھی خدا کو پہچاننے والا نہ تھا خدا کو ماننے والا نہ تھا ہمارا نصیب اس لیے چمکنے لگا ہمارا نصیب کا ستارہ اس لیے چمکنے لگا کیونکہ سید سالار مسعود غازی کہ پہلے ایسا زمین کے اوپر آئے ہیں تو ہم کو خدا کو پہچاننے والا بنا دیا اور نبی کا ماننے والا خدا کا چاہنے بہت خوب ماننے والا بنا دیا خدا کا خوف اپنے دل میں بسانے والا بنا دیا اور آج لوگ ہمیں پہچان نہیں کہ ہم بحرین کی سرزمین سے آئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ اگر سالار مسعود غازی کے نام آتے کہ جو راجہ راج کر رہے تھے وہ کرتے رہتے ہیں اور ہم اور آپ اسی کفر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں یہ نبی کا کرم ہے اور خدا کا رحم ہے اور غازی سرکار کی یہ شان ہے کہ وہ آئے کہ نبی کی عشق میں جینے والا بنا دیا وہ آئے کہ نبی کی محبت میں جینے والا بنا دیا وہ آئے کہ خدا کا فرض بتانے والا بنا دیا تو پھر اکون مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ اب سچے کون سے لوگ ہوتے ہیں آپ کے ذہن کے اندر بات آئے گی کہ ہم ابھی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تو یہاں پہ کوئی سچے نہیں یہاں پہ سب جھوٹ بولتے جو مولانا بتا رہے ہیں کہ سچوں کے ساتھ یا ہم جو محفل میں بیٹھتے ہیں یا ہم کہیں چلتے ہیں ہم جب اپنے دوستوں احبابوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کیا وہی وہاں پہ کوئی سچے نہیں ہیں ہم سب کے پورے دن میں چلتے ہیں تو کیا جھوٹوں کے ساتھ میں چلا کرتے جو مولانا بتا رہے ہیں اور خدا بھی اعلان کر رہا ہے قرآن پاک کے اندر کہ سچوں کے ساتھ میں ہو تو سچے وہ لوگ ہیں جو خدا کا خوف اپنے دل کے اندر بسایا اور نبی کے عشق میں جینا شروع کر دیا نبی کے مستانے ہو گئے نبی کے چاہنے والے ہو گئے اور اللہ کے قرب کو انہوں نے حاصل کر لیا وہی سچے ہو گئے ان کے ساتھ نہ ہو جائے تو ہم کو پتہ ہی چلتا ہے کہ اگر ہم کو سچوں کے ساتھ نہ ہونا ہے تو ولی اللہ کے ساتھ نہ ہو جائے جب ولی اللہ کے ساتھ نہ ہوں گے تو ہم سچے اور سچوں کے ساتھ نہ ہو جائے گا کیونکہ آئیے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سچوں کی بارگاہ میں جب کوئی جھوٹا جاتا ہے جب سچوں کی بارگاہ میں کوئی جھوٹا جاتا ہے تو سچا بن کر کے کیسے واپس آتا ہے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ ایک شخص تھا جس کی عمر تقریباً 60 سال کی ہوئی جسے ہم اور آپ اپنی بھاشا میں کہیں تو اس سے کیا گیا یعنی 60 سال کا ہو گیا اور وہ پیر تلاش کرتا اس کے بچے بھی مرید ہو گئے بیوی بھی مرید ہو گئی ماں باپ بھی مرید ہو گئے لیکن وہ پیر ہی تلاش کرتا جب کوئی گاؤں کے اندر اس کا پیر آتا ہے پیر کی وہ کھانیاں تلاش کرتا ہے کہ یہ سنت رسول سے ہے یا نہیں اب پیر صاحب کی زیادہ تیز پیاس لگی تھی پیر صاحب نے گلاس لیا اور ایک ہی ساتھ میں پانی پی گئے اور فوراً کہتا ہے یہ پیر میرے لائق کا نہیں کیونکہ سنت رسول پہ نہیں چل رہا کیونکہ پانی 3 سانس میں پینا چاہیے 1 سانس میں پینا وہ یہ کھانیاں پیر میں تلاش کر رہا اور 60 سال کی عمر ہو گئی پیر تلاش کرتے کرتے وہ ابھی مرید نہیں ہوتا کوئی پیر آیا مجمع کے اندر تھا اسے یاد نہیں رہا دھیان نہیں رہا
जूते के अंदर दाहिना पैर नहीं बल्कि बायां पैर डाला, कहा ये समझते रसूल के नहीं, हम इसे पीर नहीं बनाएंगे। इसी की तलाश में घूमता है। एक दिन शाम को जब घर वापस आता है, बीवी कहती है अब तो किसी से मुरीद हो जाओ, क्योंकि आप मुरीद नहीं होगे तो मरने के बाद शैतान से मुरीद होना पड़ेगा, शैतान तुम्हारा पीर होगा। जब बीवी की बातों को सुनता है और बीवी कहती है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब इस जिस्म से जान निकल जाए और इस जिस्म से जान जुदा हो जाए, हम खुदा की तरफ चल दे और हमने पीर नहीं किया, शैतान से मुरीद हो जाए, क्योंकि जिंदगी भर का भरोसा नहीं। अगर रात को सो गए तो खुदा जाने सुबह उठते हैं नहीं उठते हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जैसे ये बात उस बीवी, जैसे इस बात को उस आदमी ने अपनी बीवी की इस बात को सुना, वैसे उसके दिल के अंदर एक ख्याल आ जाता है कि काश हम बिस्तर पर सोए और हमारी जान निकल ना जाए और हम सुबह ना उठ पाए। अब उसके दिल के अंदर ये बात उसके दिल के अंदर घर बना लेती है, और जब घर बना लिया, अब वो बिस्तर पे खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे गया, अब बिस्तर पे बैठा है और सोच रहा है कि अगर हम सो गए तो ऐसा ना हो कि सुबह को मेरी आंख ना खुले और मैं पीर ना कर पाऊं। बैठा रहा, रात का एक हिस्सा गुजर गया, बैठा रहा, रात का दूसरा हिस्सा गुजर गया, बैठा रहा, रात का तीसरा हिस्सा ऐसे ही गुजरा। उसने मुसल्ला उठाया और मुसल्ला उठाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद अपनी बारगाह में हाथ उठाया और हाथ उठाने के बाद अर्ज़ किया, या रब्बे कदीर, या रब्बे कदीर, मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ और बाहर निकलने के बाद मुझे जो शख्स मिल जाएगा मैं उसे पीर बना लूंगा, मैं उसे मुरीद हो जाऊंगा। आज मैं पीर की बखानियां तलाश करता था, आज मैं पीर को सुन्नत रसूल पे चलने वाला तलाश करता था, लेकिन आज मुझे पता चला है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं किसी से जान कब निकल जाए, या जो भी शख्स मुझे नजर आ जाएगा, जो जिस शख्स को मैं देखूंगा उसी से मुरीद हो जाऊंगा। इतनी दुआ करके और चेहरे पे हाथ करे और हाथ करने के बाद दरवाजा खोलता है। अब आप अपने ज़हन के अंदर सोचिए कि रात के 2 के 3 साढ़े 3 बजे अगर कोई दरवाजा खोलेगा तो उसको कौन लोग मिल सकते हैं? क्या उसको शरीफ लोग मिल सकते हैं? नहीं, शरीफ लोग नहीं मिलेंगे, बल्कि वैसे भी लोग मिलेंगे जो खुराफात करने वाले होंगे, वैसे भी लोग मिलेंगे जो खुदा से भी लोग मिलेंगे जो झूठे होंगे, बल्कि सच्चे लोग नहीं मिल सकते हैं। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, दरवाजा खोलने के बाद क्या देखता है? दरवाजा खोलने के बाद क्या देखता है कि चोरों की एक टोली जा रही है, वो दौड़ता हुआ पहुंचता है, सारे चोर तो आगे निकल गए, लेकिन एक चोर पीछे जो था उसके पैरों को पकड़ लेता है और कहता है, नहीं साहब, मैं बहुत दिन तक ढूंढता रहा लेकिन मुझे आप नहीं मिले, आज मुझे आप मिल गए हो, आज आप मुझे मिल गए हो, मुझे मुरीद कर लीजिए। जैसे ही बात को चोर सुनता है, वो चोर ऊपर से नीचे तक देखता है, कहता है मैं तो चोर हूँ लेकिन ये मुझे मुरीद होना क्यों चाह रहा है, मुझे तो ये पीर कह रहा है, लेकिन मैं तो चोर हूँ। वो शख्स को समझाते हुए कहता है कि वो शख्स को समझाते हुए कहता है कि मुझे पीर मत कहिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा चोर हूँ, मैं बहुत बड़ा चोर हूँ, मुझे मुरीद नहीं कर सकता हूँ। जा किसी नेक इंसान को ढूंढ ले, जा किसी अल्लाह वाले को ढूंढ ले, जा किसी नबी के चाहने वाले को ढूंढ ले और उससे तू मुरीद हो जा, उससे तू मुरीद हो जा। और जैसे ही बातों को सुनता है, वो कहता है नहीं, मैं आपका मुरीद होगा। वो कहता है कि मैं अपने शहर का बहुत बड़ा चोर हूँ, मेरी जोड़ी से गाँव के लोग डरते हैं, मेरी जोड़ी से गाँव के लोग डरते हैं। जैसे ही बातों को सुना और जैसे ही बातों को सुनता है, वो अपने दिल के अंदर से ख्याल करता है और कहता है कि आज जितने पीर आ रहे थे वो पीर अपनी तारीफ करते थे, या तो अपनी जबान से किया करते थे, या तो अपने खादिमों से कराया करते थे, या तो अपने मुरीदैन से कराया करते थे। लेकिन आज आप ऐसे पीर मुझे मिले हो, आज मुझे आप ऐसे सच्चे पीर मुझे मिले हो जो तारीफ नहीं कर रहे हो बल्कि अपनी बुराई कर रहे हो, तुमसे अपने आप भी मुझे नहीं मिल सकता है। और हर खुशी से उसके दादा के पैर पर उसके अल्लाहू अकबर, या रसूलल्लाह, आला हजरत जिंदाबाद, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, अहले सुन्नत अल्लाह तकबीर, अकबर, रिसालत, या रसूलल्लाह। तो कहा कि आज तक जितने पीर मिले थे वो अपनी तारीफ कर रहे थे, या अपने हाथ करते थे, या अपने खादिमा से कराते थे, या अपनी अमीरों से कराया करते थे। लेकिन आज आप पहली बार मुझे सच्चे पीर मिले, अच्छे पीर जो अपनी तारीफ में कोई बुराई बता रहे। आपसे अच्छा कोई पीर नहीं मिल सकता। आप जो और मजबूती से उसने पकड़ लिया पैर
تو اب سوچتا ہے، چور سوچتا ہے کہ اب سے چھٹکارا کیسے لیا جائے. اب چھٹکارے کے چکر میں ہو تو کہتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے مرید ہوتا ہے، جب کسی سے مرید ہو جاتا ہے تو وہ مرید کا کہنا مانتا ہے. اس شخص نے کہا ہاں کہنا مانتا ہے. کہا کہنا مانتا ہے تو کہا آج میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تم اس پیٹ کو چھوڑ دے. کہا پیر صاحب اگر آج آپ کہو تو اپنے سر کو قلم کروا سکتا ہوں، سر کو کٹوا سکتا ہوں، لیکن آپ کا پیر نہیں چھوڑ سکتا. کیونکہ آج اگر پیر آپ کا چھوڑ دیا، اگر آپ کا پیر آج چھوڑ دیا تو آپ جانے ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں. جیسے ان باتوں کو سنا وہ چور سنتا ہے، وہ چور کہتا آپ تو پھنس گئے، اب اس سے چھٹکارا کیسے لیا جائے. وہ کہتا ہے کہ چل وہ گھر دیکھ رہا ہے، اس گھر کے اندر بہت مال ہوگا، میں چوری کرتا ہوں تو دیکھ کہ میں چور ہوں یا نہیں ہوں، میں تیر بننے کے لائق ہوں یا نہیں ہوں، میں تیر ہوں یا نہیں ہوں، میں اچھا انسان ہوں یا نہیں ہوں، کہ میں برا ہوں. چل کے دیکھ رہے. اب اس کے ساتھ میں چل دیتا ہے اور چور آگے آگے جا رہا ہے، وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے. لیکن جب گھر کے پاس پہنچتا ہے وہ چور کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ میں تو چور ہوں، اگر میں پکڑا گیا تو مجھے لوگ پہلے سے جانتے ہیں کہ میں چوری کرتا ہوں. لیکن یہ شریف ہے، یہ تو نیک انسان ہے، اس کو گھر کے اندر نہ لے جائیں، کیونکہ اگر یہ پکڑ لیا گیا تو یہ چوری نہیں کرتا پھر بھی چور ہو جائے گا، یہ نیک انسان میں پھر بھی چور بن جائے گا. اس خیال سے اس نے اس کو کہا کہ تو یہیں پہ ٹھہر جا، یہیں پہ رک جا، جب میں مال چوری کر کے آؤں گا، جب تجھ کو دکھاؤں گا تو یقین کر لینا کہ میں چور ہوں اور میں پیر نہیں ہوں، میں تجھے مرید نہیں کر سکتا ہوں. کہا ٹھیک ہے میں یہیں پہ انتظار کروں گا. وہ چور آگے چل دیتا ہے، گھر کا دروازہ کھولتا ہے. گھر کا دروازہ جیسے کھولا، گھر کے اندر اندھیرا ہے، گھر کے اندر اندھیرا ہے تو دکھائی نہیں پڑ رہا ہے، کچھ اسے نظر نہیں آ رہا ہے. اب وہ گھر کے اندر جاتا ہے، ادھر ہاتھ مارتا ہے، ادھر ہاتھ مارتا ہے. جب ایک طرف ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ کے اندر تسبیح آتی ہے، جب دوسری طرف ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ کے اندر مصلی آتا ہے، اور جب پھر دوسری طرف ہاتھ مارتا ہے تو نماز پڑھنے کی چوکی آتی ہے، نماز پڑھنے کی چوکی اس کے ہاتھ میں آتی ہے. وہ کہتا ہے کہ جب یہ بغداد کی سرزمین یا بغداد کے شہر کے اندر گھوما کرتا تھا، جب بغداد کے شہر میں گھوما کرتا تھا تو بہت بن کر کے گھوما کرتا تھا، لیکن آج اس کے گھر کے اندر کوئی مال نظر نہیں آ رہا ہے. پھر کیا دیکھتا ہے، دور ایک چراغ نظر آ رہا ہے، جلتا ہوا چراغ نظر آتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس چراغ کی روشنی میں کوئی خدا کی عبادت کر رہا ہے، کوئی خدا کی ریاضت کر رہا ہے، کوئی خدا کی عبادت کر رہا ہے، کوئی نبی کا چاہنے والا بیٹھا ہوا ہے، کوئی نبی کا ماننے والا بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی اس کی نظر پڑتی ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ میں کس کے گھر کے اندر آ گیا. وہ گھر کسی اور کا نہیں تھا، وہ گھر کسی اور کا نہیں تھا، بلکہ وہاں جو چراغ جل رہا تھا اور چراغ کی روشنی میں جو خدا کی عبادت کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ پیارے پیر تھے، روشن ضمیر تھے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی عبادت کر رہے تھے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی عبادت کر رہے تھے. وہ چور اب ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ملتا ہے، صرف مصلی اور تسبیح کے علاوہ. اب جیسے ہی وہ چور ان کی طرف دیکھتا ہے اس کے دل کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جاتا کہ آج میں پکڑ لیا گیا. لیکن پھر بھی وہ چور اپنے دل کے اندر خیال کرتا ہے. ادھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر حضرت خواجہ خضر علیہ السلام، حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ کل کا جو قطب تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کوئی انتظام کریے، کیونکہ اگر صبح کو وہاں کوئی قطب نہیں ملا تو وہاں کے لوگ پریشان ہو جائیں گے، وہاں کے لوگ مشکل میں آ جائیں گے، وہاں کے لوگ پریشانی کی عالم میں آ جائیں گے. آپ کسی کو قطب بنا دیجیے، آپ کسی کو قطب منتخب کر دیجیے. اور حضرت اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک خواجہ خضر تمہیں اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اور کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے گھر کے اندر ایک چور آیا ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسی کو قطب بنا کے ٹرک کی زمین پہ بھیج دیا جائے، ٹرک کی زمین پہ بھیج دیا جائے. اب جیسے ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس چور پہ پڑتی ہے اور اس چور کی نظر چور کی نظر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک پہ پڑتی ہے. اب وہ بھول گیا کہ کیا کرنے آیا. اب چہرے غوث اعظم دیکھ رہا ہے اور اسی چہرے وہ چہرہ دیکھتے دیکھتے وہ مگر ہو گیا، مست ہو گیا، اس کو اب کچھ نظر نہیں آ رہا ہے.
है, वो कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब वो चेहरे गौसे आजम देख रहा है, गौसे पाक के चेहरे की तरफ देख रहा है, उनके आंखें मुबारक को देख रहा है, चेहरे मुबारक को देख रहा है और अपनी आंखों को पाक बना रहा है, अपनी गुनहगार आंखों को पाक बना रहा है। और चेहरे गौसे आजम को देखता रहा और देखता रहा। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, जब तीसरा दिन आता है गौसे आजम करते हैं अभी तक तू जो चोर था, लेकिन आज के बाद मैंने तुझे कुतुब बना दिया है। अब वो हम तौबा कर लेता है, गौसे आजम से मुरीद हो जाता है और मुरीद होने के बाद वो कुतुब बन जाता है और कुतुब बनने के बाद जब वो चलने लगता है गौसे आजम अपने सीने से लगाते हैं और सीने से लगाने के बाद उसके दिल के अंदर नबी का इश्क डाल देते हैं, उसके दिल के अंदर खुदा का खौफ डाल देते हैं और जब वो चलने लगता है तो उसे रोकते हैं, कहते हैं ये रुक जा। जब वो रुक जाता है तो कहते हैं कि तेरे इंतजार के अंदर मेरे घर के बाहर एक शख्स खड़ा हुआ है जो तुझको पीर बनाना चाहता था, वो तुझसे मुरीद होना चाहता था। आज तू जा और उसको मुरीद कर ले और जो मैंने किया है उसे दिखा करके उसको मुरीद कर लेना, उसको दिखा करके मुरीद कर लेना कि मैंने तुझे क्या दिया है और मेरे घर से तू क्या लेकर के जा रहा है, उसे दिखा करके मुरीद कर लेना। और जा करके जब उस शख्स को मुरीद करता है वही चोर और अपनी ज़बान में कहता है कि निगाहे वली में वो तासीर देखते, बदलती हज़ारों की तकदीर। सुभान अल्लाह अच्छा कर दो भैया। एक बार तो शुक्रिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काहे भैया कबाड़ माले जाए करी। तो मोहतरम हज़रात, आपको मालूम हुआ कि सच्चे कौन से लोग, जब झूठा जाता है तो सच्चा बन के वापस आता है। क्या बात है। उन्हीं के साथ में अल्लाह फरमाता है कि सच्चों के साथ में हो जाओ। जब हम गौसे आजम के दामन को थाम लेंगे, जब गौसे आजम के दामन को पकड़ लेंगे, जब ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती के दामन को थाम लेंगे, जब सैयद सालाह मसूद गाजी के दामन को थाम लेंगे। लेकिन आज हम जब नारा लगता है तो कभी कहते हैं गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, कभी कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, कभी कहते हैं सैयद सालाह मसूद गाजी का दामन नहीं छोड़ेंगे, कभी कहते हैं कि काबिल पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, कभी कहते हैं वारिस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने गौसे आजम के दामन को देखा है? क्या आपने ख्वाजा गरीब नवाज के दामन को देखा है? क्या आपने सैयद सालाह मसूद गाजी के दामन को देखा है? क्या आपने काबिल पाक के दामन को देखा है? क्या आपने वारिस पाक के दामन को देखा है? ना मैंने नहीं देखा है, ना मेरे माँ बाप ने देखा है, ना आपने देखा है, ना आपके माँ बाप ने देखा है। तो दामन पकड़ने की बात क्या आई? आज जब नारा लगता है और दामन पकड़ने की बात आती है तो हम हाथ बुलंद करके कहते हैं उनका दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनका दामन तो हमने देखा नहीं है। अगर दामन पकड़ने की बात की जाए तो जो कोई मौलाना साहब जा रहे हो उनके कुर्ते के दामन को पकड़ लिया जाए तब तो पकड़ने की बात है, लेकिन हमको ना कुर्ता मिल रहा है ना उसका दामन मिल रहा है, तो हम पकड़ेंगे क्या? तो पता ये चलता है कि हमने कुछ पकड़ा नहीं है, फिर भी खाली कह रहे हैं कि हमने पकड़ रखा है। अब हमने पकड़ रखा है, अगर देखा जाए तो आप झूठ बोलते हो। अगर आपने दामन को पकड़ रखा होता तो दामन पकड़ने का मकसद ये है कि अगर हमने गौसे आजम का दामन पकड़ा होगा तो गौसे आजम के तरीके पे चलने वाले होंगे। अगर ख्वाजा गरीब नवाज का दामन पकड़ा होगा तो ख्वाजा गरीब नवाज के तरीके पे चलने वाले होंगे। अगर सैयद सालाह मसूद गाजी का दामन पकड़ा होगा तो उनके तरीके पे चलने वाले होंगे। और जिस दिन हम उनके तरीके पे चलने वाले हो जाएंगे उस दिन हम खुदा से डरने वाले और मदीने वाले से मोहब्बत करने वाले। तब हम पद के सच्चों के साथ में हो जाएंगे, क्योंकि सच्चे जो होते हैं वो बुराई की तरफ नहीं बल्कि आपको भलाई की तरफ ले जाना चाहते हैं। और जब हम अल्लाह के साथ में हो जाएंगे तो अल्लाह साथ फरमाता है कि जब मैदान हश्र का दिन होगा, जब मैदान क़यामत का दिन होगा, नफ्सी का आलम होगा, वहाँ कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा। तो वहाँ पे जो वली होंगे ये दूल्हा बनाए जाएंगे, वली दूल्हा बनाए जाएंगे, वली दूल्हा होंगे, मैदान हश्र के वली दूल्हा होंगे और उनके पीछे पीछे बराती होंगे। अब बराती कौन होंगे?
جو غوث اعظم کے سلسلے سے مرید ہوں گے وہ غوث اعظم کے پیچھے ہوں گے، جو جس کے سلسلے سے مرید ہوں گے وہ خواجہ غریب نواز کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ہم ولی اللہ سے محبت کریں گے، جب ہم ولی اللہ کو مانیں گے، جب ان کی چوکھٹ سے اپنے دامن کو لگائیں گے اور ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں گے، ان کے طریقے پہ چلنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کے طریقے پہ جب چلنا شروع کر دیں گے ہم پکے نمازی ہو جائیں گے، ہمارے نبی کے عشق میں جینے والے ہو جائیں گے، ہم خدا سے ڈرنے والے ہو جائیں گے۔ جب ہم خدا سے ڈرنے والے ہو جائیں گے، نبی کے عشق میں جینے والے ہو جائیں گے، ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہو جائیں گے، جب میدان حشر کا دن ہوگا، جب ولی دولہا ہوں گے، جب غوث اعظم دولہا بنے ہوں گے، جب خواجہ غریب نواز دولہا بنے ہوں گے، جب سید سالار مسعود غازی دولہا بنے ہوں گے، جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی دولہا بنے ہوں گے، جب وارث پاک دولہا بنے ہوں گے، جب صابر پاک دولہا بنے ہوں گے اور دولہا بن کر کے جب جا رہے ہوں گے تو خدا فرمائے گا ان دیوانوں کو مت روکیے، یہ غوث اعظم کے باراتی جا رہے ہیں، یہ خواجہ غریب نواز کے باراتی جا رہے ہیں، یہ غازی سرکار کے باراتی جا رہے ہیں، یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے باراتی جا رہے ہیں، انہیں مت روکنا، کیونکہ دنیا کے اندر جب یہ رہے، دنیا کے اندر غوث اعظم سے مرید ہوئے، دنیا کے اندر سلسلہ چشتیہ سے مرید ہوئے، مخدوم اشرف جہانگیر سے مرید ہوئے اور سید سالار مسعود غازی سے مرید ہوئے، یہ جب مرید ہو گئے تھے تو وہاں تو مرید ہوئے تھے، لیکن یہاں جب غازی سرکار دولہا بنے ہیں، غریب نواز دولہا بنے ہیں تو یہاں مرید نہیں ہے بلکہ یہاں باراتی بنے ہوئے ہیں، اور جب باراتی بنے ہوئے ہیں تو جب دولہا جنت کے اندر جا رہا ہے تو براتیوں کو بھی جنت کے اندر بھیج دیا جائے، براتیوں کو بھی جنت کے اندر بھیج دیا جائے۔ تو ہم کو پتہ ہی چلتا ہے جب ہم ولی اللہ کے ساتھ میں ہو جائیں گے تو ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے بہت سے واقعوں میں سنا ہوگا کہ جب خواجہ اویس کرنی کی بارگاہ کے اندر جب جبہ مبارک سرکار مدینہ تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبہ مبارک جب لے کر کے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تب حضرت خواجہ اویس کرنی نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ مدینے والے کی امت بہت گنہگار ہے، رب قدیر مدینے والے کی امت کو بخش دے۔ بخش دیا، آدھی امت کو بخش دیا، جب آدھی امت رہ گئی، آدھی امت رہ گئی بخشنے کو، پھر اپنی بارگاہ میں دعا کی پاک پروردگار عالم آدھی امت کو بخش دیا ہے، آدھی امت تو اور رہ گئی ہے اس کو بھی بخش دے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آتی ہے، اے خواجہ اویس کرنی، اے خواجہ اویس کرنی، آدھی امت کو تو تمہاری دعا سے بخش دیا ہے، آدھی امت کو تمہاری دعا سے بخش دیا ہے، لیکن آدھی امت جو چھوڑ رکھی ہے وہ کسی اور کے لیے چھوڑ کر نہیں رکھی ہے، بلکہ میرے محبوب کا ایک محبوب آنے والا ہے، بغداد کی سرزمین پہ میرے خوف سے ڈرنے والا آنے والا ہے، اور بغداد کی سرزمین پہ میرے محبوب کا چاہنے والا محبوب آنے والا ہے۔ غوث اعظم کے لیے میں نے آدھی امت کو چھوڑ رکھا ہے، جب وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اور گنہگار محمد میرے محبوب کی گنہگار امت کے لیے جب وہ دعا کرے گا، جب وہ دعا کرے گا تو میں آدھی امت کو بخش دوں گا، آدھی امت کو بخش دوں گا۔ یعنی ہم کو یہ پتہ چل گیا کہ ولی اللہ جو ہے ہم کو بخشوا دیں گے۔ اور جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان حشر کا دن ہوگا، جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو رب تعالیٰ سے کہیں گے رب قدیر جو نیک بندے ہیں جتنے خوف سے ڈرا کرتے تھے، تیری عبادت کیا کرتے تھے، تیرے ولی اللہ سے ملنے والے ہیں، میرے محبوب جو ہیں، یعنی میں تیرا محبوب، وہ میرے محبوب ہیں، ان کو تو لے لے، اور جو بڑے بڑے گنہگار ہیں انہیں مجھے میری کملی میں چھپنے کی جگہ دے دے۔ یعنی آقا ہم گنہگاروں کی سفارش کریں گے تو آپ حضرات جب سچوں کے ساتھ میں ہو جائیں گے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہماری سفارش کریں گے۔ لیکن آج آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیے کہ ہم خواجہ غریب نواز کے طریقے کے اوپر چل رہے ہیں، نہیں ہم ان کے طریقے پہ نہیں چل رہے ہیں، غوث اعظم کے طریقے پہ چل رہے ہیں، بلکہ ان کے طریقے پہ نہیں چل رہے ہیں۔ اگر ان کے طریقے پہ ہم چلنے والے ہو جاتے، اگر ان کے طریقے پہ ان کے نقش قدم پہ ہم چلنے والے ہو جاتے تو ہمارے قدم مسجد کی طرف جاتے، بلکہ دوسری محفلوں کی طرف نہیں، بلکہ آج آپ کے گاؤں کے اندر خدا کا ذکر ہو رہا، اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، ولی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہاں آنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم آج خدا سے ڈرنے والے ہوتے، اگر ولی اللہ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوتے تو دنیا دار کی محفل کی طرف ہمارے قدم نہیں جاتے، اب دنیا دار کی محفل کی طرف ہمارے قدم نہیں جاتے، بلکہ محبوب پروردگار کی طرف ہمارے قدم جاتے، محبوب پروردگار
प्यारे मोहतरम, आप हजरत खुदा से डरो और उसके रसूल से मोहब्बत करो और 5 वक्ता बजमात नमाज पढ़ो, क्योंकि जब 313 थे 72 थे नमाजें कजा नहीं। और आज हम करोड़ों में हैं, लेकिन मस्जिदों के अंदर देखा जाए तो कोई नहीं। अगर मस्जिदों के अंदर देखा जाए तो आज हम अगर करोड़ों में हैं, तब भी 2% लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। ये अपने गले बांध कर झाँक कर देखो कि हम लोगों में कमियां हैं या नहीं कमी। 2% नमाजी है 5 वक्ता के, और तकरीबन 5% नमाजी होंगे हफ्ता के, और ज्यादा से ज्यादा अगर कहा जाए ईद और बकरीद को मिला करके कहा जाए तो बहुत ज्यादा होंगे 10%। इससे ज्यादा नहीं हो सकते, और हुए भी नहीं, बल्कि 90% कहाँ चले गए? 90% वहां चले गए। आज दुनिया के फैशन में चले गए, दुनिया के माहौल में जी रहे हैं। आज तो हमारे कुछ मुसलमान नौजवान ऐसे हो गए हैं, जुआ भी खेल रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं। मेरे प्यारे मुसलमानों, तुम्हारा तरीका ये नहीं है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता है कि हम खुराफात की तरफ जाएं, बल्कि जो हराम है उसकी तरफ जाएं, बल्कि जो हराम है उसकी तरफ जाएं। हमारा इस्लाम ये नहीं कहता है कि हम जुआ खेलें, हमारा इस्लाम ये नहीं कहता है कि हम शराब पिए, हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि हम खुराफात करें, हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि हम बुराइयां करें, बल्कि हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि हम सच्चे हो जाएं, हम पक्के हो जाएं और सच्चों के साथ में हो जाएं, हम पचलक्ता नमाजी हो जाएं, और जो खुदा का अजाब हम पे होगा वो हम पे से दूर हो जाएगा। और जब खुदा का अजाब हम पे से दूर हो जाएगा तो हमारी अजमत और हमारी शान दुनिया के अंदर बुलंद हो जाएगी, और जब हमारी अजमत और शान दुनिया के अंदर बुलंद हो जाएगी तो आज जो हमको मिटाने की कोशिश की जा रही है, ये मिटाने की कोशिश नहीं की जाएगी, बल्कि जब 313 थे और 72 थे, जब पलकों पे लोगों ने बिठाया था, अगर आज हम अपने ईमान को मजबूत कर लेंगे, अगर आज हम नबी के तरीके पे चलने वाले हो जाएंगे, अगर आज हम सुन्नत मुस्तफा पे चलने वाले हो जाएंगे, अगर शरीयत मुस्तफा पे हमारा अमल हो गया तो आज भी हमको पलकों पे बिठा लिया जाएगा, आज हमें भी पलकों पे बिठा लिया जाएगा। लेकिन अपने गरिबान के अंदर झांक कर देखो, आज वो मुसलमान नहीं हो जो 313 मुसलमान थे, आज आप वो मुसलमान नहीं रह गए जो 72 करबला के मैदान में मुसलमान थे। आज ईमान कमजोर हो गया, और जब ईमान कमजोर हो गया दुनिया के फैशन के अंदर हम मुब्तला हो गए। ये दुनिया का फैशन काम नहीं आएगा, ये दुनिया के रंग में आप ढल गए हो, दुनिया का रंग तुम्हारे काम नहीं आएगा। अगर तुम्हारे कोई चीज काम आने वाली है तो अगर मदीने वाले के रंग में रंग गए हो वो रंग तुम्हारे काम आएगा, अगर गरीब नवाज के रंग में रंग गए हो वो तुम्हारा रंग कामयाब हो जाएगा, अगर गौसे आजम के रंग में रंग गए हो तो वो रंग तुम्हें कामयाबी की तरफ पहुंचा देगा। और जब हम रंग में वही अल्लाह के रंग में रंग जाएंगे, जब मदीने वाले के रंग में रंग जाएंगे तो हम जन्नत से दूर नहीं बल्कि दोजख से दूर हो जाएंगे, हम दोजख से दूर हो जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है कि आप हज़रात 5 वक्ता बाजमात नमाज पढ़ें और मस्जिद को आबाद करें, क्योंकि आज मस्जिदें खाली हो गई हैं। क्योंकि बुजुर्ग लोग एक बार एक कहावत कहा करते थे कि जब कच्ची थी मस्जिदें तो पक्के थे नमाजी, और पक्की हो गई मस्जिदें तो कच्चे हो गए नमाजी। तो ऐसा नहीं, पक्के नमाजी हो जाओ, और जिस दिन हम नमाजी हो जाएंगे खुदा से डरने वाले हो जाएंगे, दुनिया का खौफ हमें नहीं गिरा सकता, दुनिया का खौफ हमारे दिल के अंदर नहीं बसेगा। और जब दुनिया का खौफ नहीं बसेगा तो हमारी अजमत और शान जो है जो पहले थे वही अब भी हो जाएगी। और जैसे लोगों ने पहले पलकों पे बिठाया था, आज हमको भी पलकों पे बिठा लेंगे। आज हम पे जुल्म करके फिर सियासत करी जा रही है, आज हमको सता करके फिर भी सियासत की जा रही है, आज हमको बदनाम करके सियासत की जा रही है। ये हर किसी और की नहीं बल्कि ये हमारी कमी है कि आज हम अपने कहते थे कि एक जो है दूसरे के कंधे पे रख करके बंदूक चलाता है, आज मुसलमानों के कंधे पे रख करके बंदूक चलाई जा रही है। ये किसी और की कमी नहीं बल्कि हमारी कमी है। अगर हम वही मुसलमान होते, अगर हमारा ईमान मजबूत होता और जो साफ सुथरा इस्लाम हमारे तक आया था, अगर उसी इस्लाम को हमने अपना लिया होता और जो इस्लाम का तरीका था उस तरीके को अपना लिया होता तो आज हमारे कंधे पे रख करके बंदूक नहीं चलाई जाती बल्कि हमको पलकों पे बिठा करके हमसे सलाम किया जाता। आज हमको पलकों पे बिठा करके, और जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर जो 313 थे उनसे लोग सलाम किया करते थे, ऐसे ही आज हमसे सलाम करते। लेकिन आज हमारी कमी आ गई है, आज हम अपनी कमी नहीं देखते हैं। अपनी कमी को देखो तो तुम में कमियां क्या आ गई हैं जो आज तुम परेशान किए जा रहे हो।
क्योंकि हुसैन वो थे जो सर कटा करके फिर भी फतेह हासिल कर ली थी, और हम अपना सर झुका करके फतेह नहीं हासिल कर सकते। अगर मस्जिद के अंदर हमने अपने सर को झुका दिया, खुदा गफूर रहीम है, हमारे गुनाहों को माफ करने वाला है, हमारी खताओं को माफ करने वाला है, खुदा रहीम है, खुदा करीम है। जब उसकी बारगाह के अंदर हम सर को झुकाएंगे, अब हमारा सर झुकाना होगा और खुदा का माफ करना होगा, और जब खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर देगा, और जब खुदा हमें माफ कर देगा, तो हमारे दिल के अंदर मदीने वाले की मोहब्बत आ जाएगी, और जब मदीने वाले की मोहब्बत आ जाएगी तो हम पे जुल्म और सितम हट जाएगा और खुदा की रहमत हो जाएगी, खुदा की रहमत हो जाएगी। तो प्यारे मुसलमानों, खुदा की बारगाह में दुआ है कि रब्बे ताला हम सबको पांच वक्ता बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और खुदा की बारगाह के अंदर दुआ है कि रब तबारक व तआला हम सबको सुन्नत मुस्तफा पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कदीर हम सबको शरीयत मुस्तफा पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और रब ताला की बारगाह में दुआ है कि रब तबारक व तआला अगर इस नाचीज के बोलने में कोई लबकुशाई हो गई हो तो उसे अपनी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से माफ फरमाए। मैं तौबा करता हूं, तौबा इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, तौबा इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक बार आप लोग मिलके पढ़िए तौबा इस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक बार कलमे शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।